آج دیکھیں گے کہ قرآن ہم تک یہ جو پرنٹ شکل میں ہے وہ کیسے کیسے پہنچا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کے اتنے وسائل نہیں تھے، جیسے کل بھی بات آئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ صحابہ نے اس کو لکڑی کے اوپر یا پھر ہڈی کے اوپر یا پھر چمڑے کے اوپر یا پھر سل کے اوپر جس طریقے کے وہاں پہ ٹکڑے ہو سکتے تھے، ہر صحابی نے الگ الگ انداز میں اپنے پاس جو جو آیتیں تھیں اس نے لکھ لی تھی۔ اس کے علاوہ ہر رمضان میں وَكَانَ يُدَارِسُهُ القرآن کر کے الفاظ آئے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ ہر رمضان میں جبریل اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہوا تھا پورے سال میں اس کو وہ سنایا کرتے تھے، اور جس ترتیب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کو قرآن یاد تھا، اور کل ان کے میموری کی تو بات ہو چکی تھی کس طریقے سے ان کو چیزیں یاد رہتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں صحابہ حافظ تھے، سینکڑوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، نہ تو اس ٹائم پہ وسائل تھے کہ اس کو جو ہے کاغذ پہ لکھا جائے۔ لیکن پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کے زمانے میں جنگ ہوئی جس میں 70 صحابہ جو حافظ تھے شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنے بھی حافظ صحابہ ہیں اگر وہ شہید ہو گئے تو قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآن کو لکھ لیا جائے کسی ایک جگہ میں۔ تو انہوں نے اپنا مشورہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں ہوا۔ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرواتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی توجہ نہیں دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت سارے صحابہ حافظ موجود تھے، لیکن ابھی ایک جنگ ایسی ہوئی جس میں 70 صحابہ حافظ شہید ہو گئے، اگر اس طرح کی جنگ ہوتی رہی تو پھر حافظ نہیں بچیں گے تو پھر بچے گا کیسے؟ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی خواب کے اندر اور پھر ان کا دل اس پر مطمئن ہوا کہ اس کو جمع کر لیا جائے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی 40 صحابہ کی، 40 صحابہ کی ٹیم بنی جو سارے کے سارے حافظ تھے، اور اس ٹیم کا جو چیف بنایا وہ بنایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ چیف تھے اور 40 حافظ صحابہ کی پوری ٹیم بنی، جس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت امیر معاویہ بھی تھے اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مدینے میں ایک اعلان کیا کہ جس کے پاس جس چیز پہ بھی قرآن لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس چمڑے پہ ہے، کسی کے پاس لکڑی پہ ہے، کسی کے پاس ہڈی پہ ہے، تو جس کے پاس بھی جس چیز پہ لکھا ہوا ہے وہ دارالخلافہ میں، یعنی کہ جہاں پہ قرآن لکھا جا رہا ہے وہاں پہ لا کے جمع کرے۔ یہ اعلان کیا گیا کہاں پہ؟ مدینے کے اندر، اور جہاں جہاں صحابہ موجود تھے اور جن جن کے پاس یہ چیز تھی سب کو اعلان کیا گیا۔ تو دھیرے دھیرے سارے صحابہ جن جن کے پاس جتنی چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ جمع کر دی گئیں، اور پھر جو حافظ صحابہ تھے وہ اس کو ٹیلی کرتے جاتے تھے اور پھر اس کو باقاعدہ لکھا جانے لگا۔ پھر اس طریقے سے جو ہے الگ الگ ٹکڑوں سے جو ہے وہ مصحف میں لکھا گیا۔ لیکن ابھی جو لکھا گیا اس میں کیا تھا کہ ایک ایک سورت کو الگ الگ کر کے لکھا گیا تھا، بس ایک ایک سورت ایک ایک جگہ جمع کر دی گئی تھی، پورا قرآن اس طریقے سے نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زمانے میں کیا ہوا کہ جتنا ٹکڑوں پہ منتشر تھا، جتنا ٹکڑوں پہ پھیلا ہوا تھا ہڈی پہ اور دوسری چیزوں پہ، وہ سارا کا سارا ایک صحیفے میں ایک اس میں جمع کر دیا گیا، لیکن ابھی بہت سارے اس کے چیپٹر بن گئے تھے الگ الگ صورتوں کے۔ اسی لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامع قرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو اسی طرح چلتا رہا۔ پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلامی جو حکومت تھی وہ بہت آگے تک پھیل گئی تھی۔ تو جو ایسے ملک تھے جہاں پہ حافظ بالکل ہی موجود نہیں تھے، حالانکہ کوشش کی جاتی تھی، جو گورنر بنایا جاتا تھا پہلے زمانے میں، جو گورنر بنایا جاتا تھا وہ سارے کے سارے کیا ہوتے تھے؟ حافظ ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، ان کو گورنر بنایا جاتا تھا۔ لیکن کچھ ملکوں میں ایسا ہوا کہ حافظ نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو سب کی جب ڈیمانڈ بڑھی کہ بھائی ہمارے پاس بھی کوئی نسخہ ہونا چاہیے قرآن کا، کیونکہ ہر کوئی تو حافظ بن نہیں سکتا ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا الگ الگ صورتوں کا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ایک جگہ کمپائل کیا، ایک جگہ جمع کیا اور اس کی بہت ساری کاپی تیار کروائی، اور جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں وہاں ایک ایک کاپی پہنچا دی۔ اسی لیے عثمان غنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا بولا جاتا ہے؟ قاسم قرآن، جامع قرآن، قرآن کو جمع کرنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور قاسم قرآن، قرآن کو تقسیم کرنے والے، الگ الگ ملکوں تک پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر لیکن اس وقت بھی قرآن اس شکل میں نہیں تھا جیسا کہ ابھی موجود ہے۔ وہ قرآن جمع تو ہو گیا تھا لیکن اس کے اوپر نہ تو نقطے تھے اور نہ ہی کوئی اعراب لگا ہوا تھا، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں تھا، اس خالی وہ جمع تھا، کیونکہ وہ لوگ تو اس طرح پڑھ سکتے تھے، ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ پھر جب اسلامی حکومت عجمیوں تک پہنچی، یعنی کہ وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں تھی، تو وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو سب سے پہلے جو تذکرہ آتا ہے ابو الاسود دولی کر کے یا پھر حجاج بن یوسف کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان میں سے کسی نے سب سے پہلے قرآن کے اوپر نقطے لگوائے اور اعراب لگوائے، کیا لگوائے؟ اعراب لگوائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں تقسیم کیا جانے